بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 6، سورہ الشعراء، آیات 12، 13 اور 14۔ گزشتہ درس میں 2 آیات تلاوت کی گئیں، ان میں اللہ کا حکم سنایا گیا کہ اے موسیٰ، آپ ظالم قوم کی طرف جائیں۔ کون سی قوم؟ فرعون کی قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عہدہ دیا گیا، رسالت کا عہدہ بھی دیا گیا، اور آپ کو یہ بھی خصوصی حکم دیا گیا کس قوم کی طرف جائیں۔ آج کا جو درس ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرضی ہے، یعنی عرضی کی صورت میں، عاجزی کی صورت میں اللہ کی اس محبت کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کس انداز میں دے رہے ہیں۔ آج کے درس میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ خدا تعالیٰ نے جب حکم فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو عرضی پیش کی، وہ اتنی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے اس عرضی کو قرآن کا موضوع بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، قالا، موسیٰ نے عرضی پیش کی، ربی، اے میرے رب، انی اخاف، بے شک مجھے اندیشہ ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ میری تکذیب کر دیں گے، میری رسالت کی تکذیب کر دیں گے، میرے پیغام کی تکذیب کر دیں گے۔ عرض کی، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ پڑتا ہے میرا سینہ، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلتی میری زبان روانی کے ساتھ، فَأَرْسِلْ، پس تو ذمہ رسالت سے نواز، اس کا ایک معنی اِلَىٰ ہارون، ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو رسالت کی ذمہ داری عطا فرمانی، اور ایک اور ترجمہ ہے فَأَرْسِلْ اے الہ العالمین، تو وہی نازل فرما، الہ ہارون، ہارون کی طرف بھی، یعنی ہارون کو بھی میرا نائب بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ ہم دونوں جس وقت چلیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑے اچھے طریقے سے ہم میسج پہنچا سکیں گے۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عہدہ رسالت ملنے اور فرعون کے دربار میں جانے کے خدا کے حکم کو غرور اور تکبر سے دیکھنے کے بجائے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری پیش کی، اور پھر کیا؟ اپنی عزت اور اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھنے کے بجائے خدا کا میسج اور خدا تعالیٰ نے جو مشن سونپا تھا اس کی مضبوطی کے بارے میں سوچا۔ یہ ذرا رک کر سوچیں، ایڈمنسٹریشن کا بڑا زبردست اصول ہے۔ لیکن جو بندہ اوپر والی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے ہمیشہ وہ نیچے والے لائق بندے سے خائف ہوتا ہے۔ اپنے آفیسز والے، سارے لوگ اداروں والے جانتے ہیں، اوپر والا بندہ کم علم والا ہوا تو نیچے والا تھوڑا سا زیادہ علم والا ہوا، یا اوپر والا کمپیٹنٹ نہ ہوا، کام صحیح نہ، سکلز نہ ہوئی، اس کے پاس صلاحیتیں نہ ہوئی، اور نیچے والے کو کسی اپنا آفس میں کسی بندے کے پاس صلاحیت ہوئی تو وہ ڈرتا ہے، کہتا ہے یہ کہیں بندہ اس کی ٹرانسفر ادھر ادھر کر دو، یا اس کو دبا کے رکھو، یا اس کو بولنے نہ دو، یا اس کی چلنے نہ دو۔ وہ اس سے ہمیشہ خائف رہتا ہے کہ کہیں یہ میرے برابر نہ آ جائے، یہ میرے سے اونچا نہ ہو جائے۔ حالانکہ ایک لیڈر کی شان یہ نہیں ہوتی۔ لیڈر کی شان کیا ہوتی ہے؟ پوچھو دربار موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کبھی حسد کا شکار نہیں ہوتا، وہ اپنے عہدے کے جانے کی فکر میں کبھی بھی نہیں لگتا۔ وہ لیڈر ہوتا ہی نہیں جسے اپنے عہدے کی فکر ہو، لیڈر وہ ہوتا ہے جسے مشن کی فکر ہو۔ لیڈر وہ کون ہوتا ہے جسے، دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، تو کسی کو اتنا بڑا عہدہ ملے، اللہ پاک نے یہ شان بھی عاجز لوگوں کی رکھی ہے، اتنا بڑا عہدہ ملے تو کون چاہتا ہے کہ میرے نال اللہ پڑھا میرا پیغمبر ہوگا، میرے نال اللہ پڑھا بھی پیغمبر، اور میری زبان بھی صحیح نہیں چلتی، میرے بھائی کی زبان بھی صحیح چلتی ہے، میں بول بھی صحیح نہیں سکتا، یعنی کہ زبان اڑتی تھی نا ان کی، انہیں فکر تھی خدا کے مشن کی، اور دعا کی کہ میری طرح جو مجھے عزت عطا کی ہے اے الہ العالمین، میرے بھائی کو بھی وہ عزت عطا فرما۔ اور خدا کی بارگاہ میں
جس وقت آپ اپنے سچے مشن کی فکر کرتے ہیں، اپنے کاز کی فکر کرتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، اور اپنے دل سے حسد دور کرتے ہیں، اور اپنے مشن کو بڑا سمجھتے ہیں، اور مشن کو پالنا چاہتے ہیں، مشن کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی ٹیم میں جو لائق بندہ اسے آگے لا کے اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے مشن کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے، کہتے ہیں یار وہ بندہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو اس سے بھی بڑا درجہ اور عزت عطا فرما دے، اللہ آپ کی عزت کو گرنے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ویسے قرآن مجید سے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، اور ان باتوں میں سے آج آپ نے یہ بات سیکھی ہے کہ اپنے آفس میں، اپنے جس بھی جگہ پہ کام کریں، کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے ڈرے نہیں۔ آپ کو جو کچھ آتا ہے، تھوڑا آتا ہے، زیادہ آتا ہے، آپ اپنے رب پر یقین کر کے، توکل کر کے، اپنے اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، آگے دوڑتے رہیں، خلوص کے ساتھ، سنسیر ہو کے، انشاءاللہ خدا آپ کی عزت بھی بڑھائے گا، آپ کے مشن کو بھی کامیاب بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کی طرف سے مجھ پر الزام ہے، ان کی طرف سے مجھ پر، یعنی ان کے تئیں، ان کی سمجھ میں مجھ پر ایک الزام ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس الزام میں مجھے قتل نہ کر دیں۔ وہ الزام کیا جی؟ وہی جو قبطی، ایک قبطی جو پولیس والا تھا، وہ بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا، لڑ رہے تھے، اور وہ تگڑا تھا، دونوں آپس میں لڑے، آپ گئے ان کو ہٹانے کے لیے کہ بھائی نہ لڑے، ٹھیک ہے، تو وہ ذرا بدماشی کر رہا تھا، کیونکہ اس کی پشت پر فرعون تھا، اور وہ جناب اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا تھا، عہدہ بھی تھا اس کے پاس، تو یہ غریب بندہ تھا، تو آپ نے پھر اسے مکہ مارا تو وہیں پہ مر گیا، وہیں پہ مر گیا۔ پھر اس کے بعد کی کہانی آپ سورہ انبیاء میں سن چکے ہیں کہ آپ وہاں سے مدین کی طرف دوڑے، اور وہ جس کو بچایا تھا، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ جس وقت اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو مجھے مارے، اس نے جا کے دربار والوں کو بتا دیا کہ اس پولیس والے کو اس بندے نے مارا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر یہ پہنچ گئے تھے شعیب علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے، پھر شعیب علیہ السلام کے پاس 11 سال بکریاں چلانے کے بعد، ان کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد، واپسی کے سفر میں رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ہم کلام بنایا ہے جی۔ تو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و نیاز پیش کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے زبان کی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری میں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر جو مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے بھی، آپ نے لکھا کہ جس وقت وہ بچہ جسے ان کی ماں نے پانی میں بہا دیا تھا بکسے میں بند کر کے، وہ فرعون کے دربار میں پہنچا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے دائیا کی تلاش کی گئی، تو کسی کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ پیا، اور پھر اپنی ماں کا دودھ پیا، تو ان کو بلا لیا گیا کہ آپ آ کے ان کو دودھ پلایا کریں، تو اپنے ان کو تو نہیں پتا تھا، ان کو پتا یہ میرا ہی بیٹا ہے، تو اب وہ بچہ جسے یہ خوف تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا فرعون کے درباریوں کی طرف سے، وہی بچہ خدا کی قدرت فرعون کے دربار میں پل رہا ہے، اپنی سگی ماں کے دودھ سے پل رہا ہے۔ فرعون کے پاس اٹھایا ہوا تھا وہ بچہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے جی، تو آپ تو نبی تھے نا، تو ایک تھپڑ لگا دیا اس کے چہرے پر، اس نے کہا او نو یہی بچہ ہے جو مجھے قتل کرے گا، اسے شک پڑ گیا۔ تو حضرت آسیہ تھیں، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میں بچہ نہیں مارے، بچہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے کہا نہیں اس کو قتل کر دو، اس نے پکا پروگرام بنا لی اس کو قتل کر دو۔ پکا پروگرام جب بن گیا تو پھر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا انہوں نے کوئی بندوبست کیا، انہوں نے کہا نہیں کوئی ہیلا کرتے ہیں، پھر انہوں نے کہا اگر آپ ٹیسٹ کر لیں، چیک کر لیں، تو انگارے بھی لے کے آئے اور ایک تاشت میں ہیرے بھی لے کر آئے۔ تو مفسرین اکرام کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ہیروں کی طرف بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کے ہاتھوں کو انگاروں کی طرف رکھ دیا، اور آپ نے انگارے اٹھا کے زبان پہ رکھ دیے، اور اس وجہ سے آپ کی زبان جل گئی اور آپ کی زبان میں لکنت پڑ گئی، اور آپ جو ہیں وہ بولنے میں پریشانی محسوس کیا کرتے تھے۔
یہ یہاں تک تو باتیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے خدشات، اپنے سارے خوف، اپنی ساری باتیں یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ قرب خدا کی وجہ سے سونے خدا کے سامنے رکھ دی کہ یا اللہ میں مشن کے لیے تو جا رہا ہوں، میرے دل میں یہ اندیشے ہیں، تو میرے دل سے سارے اندیشے دور فرما دے تاکہ میں بڑی اچھی پوزیشن میں اور مضبوط دل اور مضبوط ارادے کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے فرعون کے دربار میں جا کے تیری توحید کا ڈنکا بجا سکوں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سونے رب کے سامنے ساری عرضیاں پیش کی ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے تو اپنے آفس میں، اپنے ادارے میں جو لائق لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔